اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اس بات کو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اور جس پر اپنا کرم کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور دین کی سمجھ کے لیے عمر کی قید کوئی نہیں، اللہ جس سے کام لینا چاہے لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، اور اب اس وقت صالحین بھی ہیں جو کہ رشد و ہدایت کا مرکز ہیں۔ قرآن پاک ہماری زندگی کا ساتھی ہے، موت کا ساتھی ہے، خوشی کا ساتھی ہے، یہاں تک کہ قبر کا ساتھی ہے، حشر کا ساتھی ہے۔ کب بنے گا؟ جب اس پر ہم غور و فکر کریں گے، جب ہم غور و فکر کریں گے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پاک پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اس ضمن میں عرصہ دراز سے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر بغیر کسی ناغے کے قرآن پاک لفظی ترجمہ، گرامر کے اعتبار سے وہ اپنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں بڑے بڑے حضرات نے قرآن پاک کی تفاسیر جو لکھی ہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ما فی زمانہ واجب الاحترام قاری حبیب الرحمن قریشی صاحب نے جس نہج پر، جس طریقے سے، جس خلوص کے ساتھ کام شروع کیا ہوا ہے، وہ بتدریج آہستہ آہستہ مستقل بنیادوں پر رنگ لا رہا ہے، اور جگہ جگہ ماشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں کچھ حضرات ایسے ہیں کہ قلیل عرصے میں انہوں نے قرآن پاک کی خدمت کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کیا، وہ قابل رشک ہے۔ ان میں یہ دیکھ رہا ہوں، محسوس ہوتا ہے کہ کل کی بات ہے لیکن آج وہ بازی لے گئے، فاستبقوا الخیرات ہو گئے، بازی لے گئے ہیں وہ، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا ہے کہ اب وہ روشن مینار بن گئے ہیں، اور ایسے پیارے روشن مینار بن گئے ہیں کہ جہاں جہاں وہ جاتے ہیں، جہاں جہاں وہ پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک کا فیض جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ان میں دیکھتا ہوں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ندیم حمید صاحب شالیمار ہاسپٹل میں پروفیسر ہیں، لیکن جس پیارے انداز سے وہ ماشاءاللہ قرآن پاک سمجھاتے ہیں، اپنی مثال آپ ہیں۔ اس کے بعد دیکھنے میں آیا انور حسین صاحب، پیراگون سٹی والے، کمال کر دیا انہوں نے، اور اتنی گرامر پر عبور اور دسترس حاصل ہے کہ جب آپ انہیں سنیں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے جنہوں نے گرامر کھنگالی ہوئی ہے، وہ جب ان کو سنتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ بندہ صاحب علم ہے۔ اس کے بعد میرے سامنے جو اور ہستی نظر آتی ہیں وہ مبین صاحب ہیں، مبین حسن صاحب جوہر ٹاؤن والے، وہاں کمال ہے یار ان لوگوں نے، اور ان کے پاس بیٹھنے والے حاضرین و سامعین جو ہیں مہا پڑھے لکھے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ اللہ نے جس کو فہم دیا، اور جس کی نام بھی فہیم اور آیا بھی فہم، اور کیسا پیارا فہم آیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تو حضرات اپنی جگہ پر ہیں سو ہیں، لیکن یہ وہ حضرات ہیں جو عمر کے حساب سے اپنے اپنے حساب میں دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، لیکن جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے نا، وہ قابل تعریف ہے۔
وہ قابل رشک ہے۔ میں کافی دنوں سے، کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ہماری اس کلاس میں ایسے صاحب علم قاری فرید صاحب آتے ہیں، وہ ماشاءاللہ استاذ العلماء ہیں۔ جب وہ اس نشست میں بیٹھ کر ایک نوجوان کو سنتے ہیں کہ قرآن پاک کی ترتیب، قرآن پاک کو ترتیب سے الف لام الحمد سے شروع کیا ہے انہوں نے، اور سورۃ البقرہ تک آ رہے ہیں، کیا خوبصورت موتی پروتے ہیں، اور اتنے دلائل کے ساتھ کہ ایسا بیان کرتے ہیں، ایسا بیان کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ میں تو انہیں یہ کہوں گا کہ وہ ماشاءاللہ اب وہ مفسر قرآن بننا شروع ہو گئے۔ اور جب وہ بیان کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کاش یہ سوئیاں رک نہ جائیں، یہ کام چلتا رہے۔ میری مراد ہے محترم محمد کاشف صاحب سے۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک الگ کاروبار کر رہے ہیں، دنیا دار ہیں، کوئی فاضل نہیں، مقرر نہیں، لیکن جب وہ اسٹیج پر آتے ہیں اور قرآن پاک کی تشریح جب بیان کرتے ہیں تو بڑے بڑے علماء کرام دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ کہاں سے بیان فرما رہے ہیں، اور دلائل کے ساتھ۔ اور بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ، اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہوئی ہے، وہ کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، انہیں تو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور ایسے شخص سے، اور جب دوسروں کے پاس علم جائے گا، اور جس کو جتنی سمجھ آ گئی عمل کرے گا، سارا کریڈٹ انہی کو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ بات ہے علم و عمل کی۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو بھائی؟ اور جب بندہ خود عمل کرنے والا عامل ہوگا، اس کی زبان میں تاثیر بھی ہوگی، اس کی زبان میں اثر بھی ہوگا۔ ایسے ہی نہیں یار یہ کام کر لو، جو بندہ خود اس پر عامل ہے، عمل کر رہا ہے، اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، اور اس کی بات دل پر ٹھک اثر کرے گی، ضرور کرے گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں اس سے آگے نکلتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے، میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ نااہل اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے بعد میں آنے والے بادی لے گئے۔ ایسے 9ویں جماعت کا بچہ، 10ویں جماعت کا بچہ، 8ویں جماعت کا بچہ، اور علماء کرام کے سامنے گرامر کی کوئی بات کرے اور سب دنگ رہ جائیں۔ ماضی کی کیا اقسام ہے، ماضی کیا ہے، اللہ اکبر، اس جملہ اسمیہ کیا ہے، نافیہ کیسے بنتا ہے، لوگ ششدر ہیں، یہ کیا ہو گیا، کہاں سے؟ اور اگر ان بچوں کو جو، اور جن کی مرکب جاری مبتدا، جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر اگر یہ بن گئی ہے تو یہ ان بچوں کی بنیاد بن رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ وقت کے بہت بڑے، خاص طور پر قرآن پاک کے عالم بنیں گے، اور ایسے بنیں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے ماشاءاللہ یار انہوں نے کمال کر دیا کہ ہم نے 8 سال درس نظامی میں لگائے لیکن وہ چیز نہ پا سکے جو ان بچوں نے 2 منٹ میں بتا دی ہے۔ اور یہ پھر میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں اور مجبور بھی ہوں کہ اس کا ثواب، اس کا کریڈٹ کسی نہ کسی کو جاتا ہے، اور وہ وہی شخص ہیں کہ جنہیں قاری حبیب الرحمن قریشی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کب اور یہ کس وقت ہوگا کہ جب ہم خود اپنے آپ کو اس قرآن کے حوالے کر دیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ یار جس سے محبت ہو بندہ اسی کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب محبت ہوگی تو ایک ایک چیز ہمیں، اس کی ہر چیز سونی لگے گی، پیاری لگے گی، اور ہم یہ کہیں گے کہ کیا بات ہے یار۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں۔ اور جب رب خود کہہ رہا ہے کہ لا ریب فی، ہے ہی کوئی نہیں شک، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے نا ملتجی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی، خوشی غمی، زندگی موت،
ساری کی ساری اس قرآن کریم کے لیے وقف کر دیں، پھر یہ ہمارے لیے حجت بنے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔